لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نومبر سکون سے گزر جائے گا؟ ایوری تھنگ از سارٹیڈ، لیٹس پٹ اٹ دس وے. کیا سب حل ہو گیا ہے؟ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کوئی ٹینشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بیان ابھی گھنٹہ پہلے تک تو سن کے لگ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو مرضی لگا دیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی اختیار تو ہے، قانون اور آئین کے اندر رہ کر کھیلیں گے. کیا کھیلیں گے؟ دیکھیں اب کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر تو آپ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہو چکا ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کیا ہوا کہ سمری کے حوالے سے رات کو 10 بجے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا گیا کہ جی سمری آ گئی ہے. 11 بجے کے بعد وزیر دفاع نے کہا سمری تو آئی نہیں. اس کے 10 منٹ بعد وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دیا کہ سمری تو آئی نہیں. اس کے 1 گھنٹے بعد ISPR نے کہہ دیا کہ سمری چلی گئی ہے. تو یہ شو کرتا ہے 20 منٹ بعد پھر وزیر دفاع نے کہہ دی. اب تو ایگزیکٹلی اٹ شوز کہ ایوری تھنگ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل ہنکی ڈوری اور ایک لائن پہ چل رہی ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب بھی مجبور ہوئے کہ پھر ان کو اتنی وہ شائستہ طبیعت کے مالک ہیں، ان کو دھمکیاں دینی پڑی عارف الوی صاحب کو کہ جناب آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کو خدشہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے نہیں. دیکھیے یہ تو آپ سے 29 کے درمیان زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، 14 دن 25 دن صدر صاحب روک لیں گے. ایک آئینی اختیار ہے. مثال کے طور پر کرتے ہیں، پہلے مجھے تو یقین ہے کہ پہلے تو کبھی نہیں روکی. ہاں پہلے مجھے تو یقین ہے کہ یہ تھرو ہو جائے گی، لیکن اگر کریں گے بھی تو 14 دن 25 دن اس سے کیا ہوگا، ایک عدالتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے قرض سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ تھرو ہو گیا ہے اور اب اس میں کوئی نہیں. لیکن یہ جو ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا صدر سے ملنا، وزیر خارجہ کا اپنے صدر مملکت کو دھمکی دینا، اور رانا ثناء صاحب کا کہنا کہ سمری کی حیثیت ہی کوئی نہیں، خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ مشرف صاحب کو ویسے مشرف صاحب کو سمری کے بغیر لگایا تھا تو ٹھنڈ پڑ گئی تھی، اچھا وہ کہہ دینا. اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کی بھی ایک ڈیفینیشن پیش کی تھی، پتہ نہیں اس میں کون سے یہ. اچھا یہ مائنڈ سیٹ دیکھا ہے، اینٹی PMLN ججز، بینچ فکسنگ، ڈیموکریٹ جج بلاول نے کہا تھا فائز عیسیٰ صاحب کو. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ باقی سارے فوجی جج بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہی ڈیموکریٹ جج ہیں، ایک ہی جج ڈیموکریٹ ہے، سارے محترم ہیں، سارے قابل احترام. تو اس مائنڈ سیٹ سے اگر آپ نکل آتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی مقبول ہے تو کیا ہے، کل آپ بھی تھے، تو اس مقبولیت کو اگر آپ ہضم کر لیتے ہیں اور اس کو ایک فریق مان لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اچھا آغاز ہو سکتا ہے. ورنہ اگر پھر آپ راتوں کو چلیں گے تو پھر اب ایک چیز کاشف بھائی ایڈ کروں گا کہ دوسرا وزیر دفاع کی طرف سے یہ کہنا کہ پہلے ہم تعیناتی کر لیں پھر عمران خان سے دو ہاتھ کر، مطلب یہ کس قسم کا بیان ہے؟ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی وہاں سے آپ کو مدد ملے گی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جب وزیر دفاع اس قسم کے بیانات دیں. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب بھی 26 تاریخ کو اسلام آباد آ رہے ہیں، جی پنڈی آ رہے ہیں. ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے کارڈز کافی لمیٹڈ ہو گئے ہیں ان حالات میں. کمانڈ چینج ہو جائے گی، آئی ایم شیور تب تک سمری آ چکی ہوگی یا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا چکی ہوگی. اگر تو پریزیڈنٹ اس کو فوراً اس کے پاس دستخط کر دیتے ہیں تو دیر از اے نیو سیٹ اپ ان پنڈی. اور عموماً فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو سیاستدانوں کے پاس نہیں. سیاستدان کی تاریخ ہے 25 30 40 سال کی جس پر آپ اس کو جج کرتے ہیں. نواز شریف نے 85 میں یہ کیا تھا، 90 میں یہ کیا تھا، 99 میں یہ کیا تھا، فلانی جگہ یہ کیا تھا. لیکن جب چیف نیا بنتا تو ہی از اے فریش مین ان دی آفس، اور سارے انتظار کرتے ہیں کہ لیٹ سی ویئر ہی گوز ود دس از این ایڈوانٹیج دیٹ دی انسٹیٹیوشن ہیز. وہ جو ریسیٹ بٹن کا جس کا ذکر ہوتا. خان صاحب کے پاس کارڈز کیا بچے ہیں آپ کے خیال میں ناؤ دیٹ ہی کمز ٹو پنڈی؟ واٹ ول یو ڈو؟ کیا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آرمی چیف کا نام چلا گیا اور ان کو تعینات کر دیا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ PTI اس میں رکاوٹ ڈالے گی. اس لیے کہ اگر معاملہ عدالتوں میں بھی جاتا ہے تو کیا پورے انسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا عدالت سے؟ اگر سپوز وہ آرمی چیف 15 دن بعد بنتے ہیں تو پھر آگے خان صاحب نے جب وزیر اعظم بننا ہے تو انہی کے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا تھوڑا سا مشکل ہے. دوسری چیز یہ کہ خان صاحب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ خان صاحب ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جناب اب آپ نے یہ دیکھ لیں سپورٹ میرے ساتھ ہے، میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں. جانے والے آرمی چیف جانے سے ابھی میسج دینے کی ضرورت ہے نہیں. بڑا دیکھیں ایوری الیکشن، بلدیاتی الیکشن، ضمنی الیکشن پنجاب کے جیتے 11 سیٹوں کا الیکشن اوور ویلمنگ تھمپنگ میجورٹیز کے ساتھ جیت کے آ رہے ہیں. جلسے بڑے کر کے انہوں نے دکھا دی. مجھے بریک